آئی کے آفیشل کے معزز دوستو، میں ہوں اماد الدین خلیل اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، تاریخ اسلام کے ہیروز تو بہت سے ہیں، چاہے خلافت عثمانیہ کے ارطغرل غازی ہو، یا غزنی کا محمود غزنوی، یا مصر کے رکن الدین بیبرس ہو، سب نے اپنے اپنے دور میں اسلام کا دفاع کیا اور تاریخ رقم کی۔ تو آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے شعر پر نظر ثانی کریں گے جس کی تاریخ سے آج بھی خون رس رہا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو میری پسند سے اپلوڈ کی جا رہی ہے، جو عظیم مجاہد مجھے تاریخ اسلام میں بہت پسند ہے، اور وہ شخصیت ہے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ۔ تو آج ہم سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی تاریخ کو ایک مؤثر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو آج دنیا شیر خوارزم کے نام سے پہچانتی ہے۔ ناظرین، شیر خوارزم کی تاریخ بیان کرنے سے پہلے تھوڑا نظر دوڑاتے ہیں سلطنت خوارزم اور خوارزم شاہ پر۔ ناظرین، خوارزم سلطنت 1070 کو سلطان احمد سنجر سلجوقی کے ایک غلام جس کا نام انوشتکن تھا، جس کو سلطان احمد سنجر سلجوقی نے خوارزم کا گورنر مقرر کیا۔ سلطان کی زندگی میں یہ غلام اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دیتا رہا، لیکن سلطان احمد سنجر کی وفات کے بعد جب سلجوق سلطنت کے شجر اقبال کو گن لگ گیا تو اس نے خود مختاری کا اعلان کیا، اور یوں آپ انوشتکن کی بجائے خوارزم شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی اولاد نے سلطنت خوارزم کو وسیع پیمانے پر پھیلا دیا، لیکن 1200 سے 1220 تک کے دورانیوں میں محمد خوارزم شاہ کی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے خوارزم سلطنت زوال کا شکار ہوا۔ ناظرین، محمد خوارزم شاہ کو محمد دوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نہایت بزدل اور ڈرپوک انسان تھا۔ نہ کہ بخارا جیسے عظیم شہر ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، بلکہ اس نے اپنا دارالخلافہ سمرقند کو بھی تاتاریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ خوارزم شاہ کو بہت سے بزرگان دین نے بددعائی بھی دیے، جیسا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے آپ کو بددعا کی کہ اللہ آپ پر ظالموں کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد خوارزم شاہ نے شیخ مجی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دیا۔ قسمتی سے اپنے اس کام پر پشیمان بھی ہوا۔ اس کے بعد خوارزم شاہ نے شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بددعا لی۔ اس نے بھی آپ کو بددعا کی، اے اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کر دے، اور یہ تمام بددعائیں چنگیز خان کی صورت میں پوری ہوئی۔ ناظرین، خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے بہت سے الچیوں کو قتل کیا۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے بارے میں کہا کہ یہ بادشاہ نہیں، چور ہے جو الچیوں کو قتل کرتا ہے۔ پھر چنگیز خان نے اپنے بیٹے جوجی خان کو ایک باغی جس کا نام توق توغان تھا، اس کی سرکوبی کے لیے ماوراہ النہر کے علاقے میں بھیجا۔ اتفاق سے خوارزم شاہ بھی کسی کام سے آیا ہوا تھا، تو جوجی خان نے اس کو خط لکھا کہ میں آپ سے لڑنے نہیں آیا، بلکہ میں کسی باغی کو گرفتار کرنے آیا ہوں، اور میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اب میں واپس مغلستان چلا جاؤں گا۔ مگر خوارزم شاہ نے اس پر کوئی التفات نہیں کیا اور جوجی خان پر حملہ آور ہوا۔ شام تک دونوں لشکروں میں جنگ جاری رہی، اور رات کو جوجی خان اپنے لشکر میں جلتی آگ کو چھوڑ کر مغلستان کوچ کر گیا، اور چنگیز خان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اور یہ وہ دور ہے جب چنگیز خان نے امت مسلمہ کے خاتمے کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ تو سب سے پہلے چنگیز خان نے اپنے چھوٹے بیٹے تولی خان کے ساتھ بخارا پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کر لیا، جو اس وقت خوارزم سلطنت کا مشہور شہر تھا۔ ناظرین، حیرانی کی بات یہ ہے کہ خوارزم شاہ اس دور میں ایسا بادشاہ قرار دیا جاتا تھا جس سے تمام دنیا ڈرتی تھی، اور آپ اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود بھی آپ نے چنگیز خان کا مقابلہ نہیں کیا۔
اور آپ ان سے مارے مارے بھاگ رہے تھے جب آپ کو پتہ چلا کہ تاتاریوں نے بخارا فتح کر لیا اور اب وہ سمرقند کی طرف بڑھ رہے ہیں تو خوارزم شاہ بہت پریشان ہوا۔ خوارزم شاہ اپنے اہل عیال کے ساتھ ہرات بھاگ گیا اور پھر وہاں سے نشاپور چلا گیا۔ مغلوں نے اب تک دریائے جیجون کو عبور نہیں کیا تھا اور خوارزم شاہ تب تک نشاپور میں عیش و عشرت کرتا رہا، لیکن جب مغلوں نے دریائے جیجون کو 617 ہجری کو 30,000 فوج سمیت عبور کر لیا تو خوارزم شاہ اور بھی پریشان ہو گیا اور اپنے اہل وعیال اور خزانہ قلعہ قارون بیچ دیا اور خود اسفرین کوچ کر گیا۔ خوارزم شاہ آگے اور چنگیزی طوفان اس کے پیچھے، لیکن مغلوں نے قلعہ قارون پر حملہ کر کے تمام خزانے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے تمام اہل عیال کو ختم کر ڈالا۔ خوارزم شاہ کو جب معلوم ہو گیا تو وہ پریشانی کے عالم میں استراباد کوچ کر گیا اور وہاں خوارزم شاہ پر بھی حملہ ہوا۔ اس کی تمام فوج مغلوں کے ہاتھوں تباہ ہوئی۔ خوارزم شاہ زخمی حالت میں استراباد سے ایک گمنام جزیرے بھاگ گیا اور وہاں پناہ گزین ہوا اور 1220 میں گمنامی کی موت مر گیا۔ اتنا بدنصیب تھا کہ دفنانے کے لیے کفن بھی میسر نہ ہوا اور اسی کپڑوں میں دفن ہو گیا۔ اب بات آتی ہے عظیم مجاہد اسلام سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی۔ خوارزم شاہ کے 7 بیٹے تھے۔ جب مغلوں نے قلعہ قارون پر حملہ کیا تو آپ کے 6 بیٹوں غیاث الدین اور کمال الدین سمیت تمام بیٹوں کو ختم کر ڈالا۔ اب بچا ایک سلطان جلال الدین خوارزم شاہ جو اس کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اب یہ شیر خوارزم مغلوں پر کس طرح پہاڑ بن کے ٹوٹے گا، دیکھیے ویڈیو کے دوسرے حصے میں۔